نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اے ختم رسول سید کل سرور ذیشان سلطانوں کے سلطان تم قبلہ دل کعبہ جان مرکز عرفان اور حاصل ایمان تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے سبحان اللہ سبحان اللہ. مقصد یہ پر آئے احسان کئی تم نے کیے تم پہ میں قربان ہاں یہ بھی ایک احسان. برادران عزیز ہم نعت پاک سن رہے ہیں سنتے رہیں گے. میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کچھ معروضات اور کچھ اہم باتیں لے کر. میرا یہاں پر آنا اور آپ کے سامنے حاضر ہونے کا ایک ہی مقصد ہے کہ میرا عنوان ہے کہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری ذمہ داری کہ آج ہر گوشے سے یہ کوشش ہو رہی ہے ہر ایک نامراد یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی انداز سے اسلام کو تکلیف دی جائے قرآن کے تعلیمات کو روکا جائے قرآن سے لوگوں کو ہٹایا جائے. ساری کوششیں کی گئی قرآن میں تحریفات کرنے کی کوشش کی گئی قرآن کے ترجموں کو بدلنے کی کوشش کی گئی قرآن کے معنی کو بدلنے کی کوشش کی گئی قرآن کو نئے انداز سے چھاپ کر پیش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اور اللہ نے ایک ایسا انتظام کر لیا ہے کہ اب اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی ہے کہ اہل اسلام نے اسے اپنے سینوں میں سجا لیا ہے. اب اس کے بعد کوشش کی کہ قرآن کے تعلیمات سے ہٹایا جائے بے عمل کیا جائے بے راہ کیا جائے لیکن پھر بھی اسلام میں کوئی کمی کوئی کجی کوئی کمزوری نظر نہیں آئی. تب انہوں نے دیکھ جانا کہ یہاں پر طاقت ان کی کیا ہے یہ صاحب قرآن ہے یہ صاحب حدیث ہے یہ سرور کونین ہے یہ سردار الانبیاء ہے کہ ان کی نسبت ان کی محبت ان کی طاقت ہے ان کو اکٹھا کرنے والی ان کو جوڑنے والی ان کو متحد کرنے والی کوئی طاقت ہے کوئی محبت ہے کوئی نسبت ہے تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت. جب انہیں راز معلوم ہو گیا امت کے متحد ہونے کا امت کے کامیاب ہونے کا کیونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بتا دیا تھا کہ جب دھوئیں مبارک کس قلعہ اقدس میں موجود تھے وہ قلعہ اقدس وہ امامہ گر گیا جان کی پرواہ نہ کی اپنی گردن کو تلواروں کے بیچ میں ڈال دیا. اس امامے کے لیے لوگوں نے پوچھا کیا تھا ایسا کیا تھا امامے میں تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سنو میری جان جائے چلی جائے لیکن اس میں وہ دولت تھی کہ جو مجھے کامیاب کرتی تھی مجھے سیف اللہ کا لقب اسی دولت نے مجھے دیا ہے اسی سے مجھے سرفرازی ملی سیف اللہ اس میں میرے آقا کے منہ مبارک. برادران عزیز آج کوششیں ہو رہی ہیں کہ شان اقدس میں گستاخی کچھ نام نہاد مسلمان بھی ہے کچھ غیر بھی ہے جو یہ کوششیں کر رہے ہیں. اسی غرض سے آپ کے سامنے آیا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھوں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اس پہلو پر اس عنوان میں ہماری ذمہ داری کیا ہے قرآن مجید کیا فرماتا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماتا ہے اِنَّا رَسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یقیناً ہم نے اے حبیب آپ کو شاہد، مبشر و نذیر بنا کر بھیجا تاکہ لوگ آپ پر ایمان لائیں، لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اللہ کے رسول کی خوب تعظیم کرے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب توقیر کرے۔ یہ قرآن کا حکم ہے کہ آپ کی بعثت کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعظیم کرے، خوب توقیر کرے۔ یہاں پر کہنے والے کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہو کی جو ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، تو انہیں یہ جاننا ہوگا کہ عربی کا قاعدہ ہے کہ ضمیر قریب کی طرف لوٹتی ہے، اور یہاں پر رسول ہی یہ قریب ہے ضمیر سے، اور سارے مفسرین نے اس ہو کی ضمیر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹایا ہے۔ اور اس کی توثیق میں ایک اور آیت کریمہ ہم کو ملتی ہے جہاں پر واضح الفاظ میں اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنے کا حکم دیا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی خوب تعظیم کی اور آپ کی دین کی اشاعت میں مدد کی اور آپ کی پیروی کی اور آپ کے ساتھ جو نور اللہ نے بھیجا ہے اس کی پیروی کی، اولئک ھم المفلحون، تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہاں پر حکم بھی ہے اور یہاں بتایا گیا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، آپ کی توقیر کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی تعظیم کو لوگوں کے سامنے عام کرتے ہیں، تو وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ قرآن کا حکم جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا اللہ نے حکم فرمایا۔ اس کے بعد اگر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا برابر بھی بے ادبی کرے تو کیا ہوگا؟ قرآن فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو ویسے بھی اپنے آقا کو نہ بلانا، جیسے ایک دوسرے کو زور سے پکارتے ہو اپنے آقا کو ویسے نہ پکارنا۔ اگر ایسا ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اگر اتنی ذرہ برابر بھی اگر تم سے بے ادبی ہو جائے گی، اگر ان کی شان میں ان کی بارگاہ میں آواز اتنی بھی بلند ہو جائے گی تو تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے، رائگاں ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور تک نہ ہوگا۔ یعنی جو کچھ عمل کیا سب ختم ہو جائے گا اگر ذرہ برابر بھی بے ادبی ہو، اور اگر کوئی بے ادبی گستاخی کرتا ہے تو قرآن فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا۔ اب جو شخص اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دے، تھوڑی بھی تکلیف دے، تو اللہ فرماتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، دنیا میں بھی لعنت ہوتی ہے، آخرت میں بھی لعنت ہوتی ہے۔ وعد لہم عذابا مہینا، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت آمیز عذاب کو تیار رکھا۔ یہ چار آیتیں اس کے اندر جو حضور سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے تعظیم کا حکم بھی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
بارگاہ میں ذرا برابر بھی بے ادبی نہ کی جائے، اس کا حکم بھی ہے۔ اور اگر کوئی بے ادبی کرے گا تو دنیا میں بھی لعنتی ہوگا اور حشر میں بھی لعنتی ہوگا، اور اس کے لیے ایک دردناک ذلت آمیز عذاب اللہ نے تیار رکھا۔ اب اگر آگے چلیں اور دیکھیں، آج جب گستاخی کی بات ہوتی ہے اور یہ آیت کریمہ یا احادیث نبویہ شریف آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے، غیروں کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا غیروں کو بھی قتل کر دیا جائے؟ کیا وہ بھی مستحق قتل ہو جائیں گے؟ کیا انہیں دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اس کے بعد؟ تو بخاری شریف ہو، مسلم شریف ہو، ترمذی شریف ہو، اس کے اندر یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا برابر بھی گستاخی کرتا ہے تو پھر اسے اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے، چاہے کہ وہ مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو۔ اب وہ کیسے؟ تو سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی گستاخی کیا، اس کے ساتھ کیا کیا گیا؟ بڑے واقعات ہیں، میں آپ کو مختصر بیان کروں گا کہ کعب بن اشرف یہودی تھا، شاعر تھا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا، عرب کو اسلام کے خلاف میں برانگیختہ کرتا، ابھارتا۔ جب گستاخیاں بڑھ گئی تو بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دے دیا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح ابو رافع یہودی نے ایسے ہی کیا، اسے بھی قتل کیا گیا۔ اسی طرح ایک نابینا صحابی کی ام ولد تھی، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتی تھی، آپ کو برداشت نہ ہوا، پہلے سمجھایا، اپنے بچوں کی خاطر اسے سمجھایا کہ ایسے مت کر، ایسے مت کر، اس نے نہ سنا تو نابینا صحابی تھے، موقع دیکھا، جب قریب آئی تو ایسے گردن کو دبوچا کہ ختم کر دیا، ہلاک کر دیا۔ لوگوں نے دوسرے دن پوچھا کہ اس کا قتل کس نے کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کیا گیا، اس مسئلے کو پیش کیا گیا۔ میرے آقا نے دریافت کیا، وہ نابینا صحابی اپنے آنکھوں میں آنسو لے کر آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اسے میں نے مار دیا ہے، یہ آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی، اگرچہ کہ میرے بچوں کی اماں تھی، میرے بچوں کی والدہ تھی، ان کی خاطر میں نے بڑا سمجھایا، نہ مانی، غیرت ایمانی نے مجھے بات اجازت نہ دی، کہ قریب آئی تو میں نے ختم کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا تم نے حق کیا، اچھا اچھا۔ برادران عزیز، اس کے بعد اب اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اسلام کی روح سے اس کی سزا کیا ہے؟ کیا کیا جائے؟ کہ آج جو اہل سنت کے علماء مشائخ یہ کہتے ہیں کہ اسے اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے، کیا یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے یا حدیث پاک کی روشنی میں ہے؟ ارشاد ہوتا ہے، مولا علی مشکل کشا علیہ السلام اس کے راوی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سب نبیا فاقتلوہ ومن سب اصحابی فتلدوہ۔ قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے اسے شفا شریف میں نقل فرمایا کہ جو شخص انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کرے اسے قتل کر دو، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو میرے چہیتے صحابہ کی شان میں گستاخی کرے اسے کوڑے مارو۔ تو یہاں واضح طور پر میرے آقا نے فرما دیا کہ جو انبیاء کی شان میں گستاخی کرے گا اسے قتل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کا کیا ہوگا، کیسے قتل کیا جائے گا، اور اس کی قتل کی جو شدت ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو مقام ایسے ہیں جو امن کے ہیں۔ ایک ہے مسجد حرام کہ جہاں پر جو داخل ہو جاتا ہے پھر اسے امن مل جاتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا گناہگار ہو، کتنا ہی بڑا خطا کار ہو، اگر وہاں چلا جائے گا تو پھر اسے کوئی نہیں پکڑے گا، کوئی نہیں مارے گا، یہ اسلام کا فیصلہ ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی شریف ہے، وہ بھی حرم ہے، وہاں کی بھی کوئی چیز کو تکلیف نہیں دی جائے گی، یہاں تک کہ وہاں کا اگر چھوٹے چھوٹے کیڑے پرندے ہو، پتنگے ہو تو انہیں بھی تکلیف نہ دی جائے گی۔ یہ حکم ہے،
لیکن جب بات آتی ہے گستاخی کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو دیکھیے اب قاعدہ بدل چکا ہے۔ فتح مکہ کا بات ہے، فتح مکہ تاریخی اسلام کی تاریخ میں بہت اہم مقام رکھتا ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا تو جتنے لوگ وہاں پر تھے، جتنے غیر مسلم وہاں پر بستے تھے، سب کو میرے آقا نے امن دیا، امان دیا، جو کہ ساری زندگی اسلام کے خلاف رہے، ساری زندگی اسلام کے خلاف جنگیں کی، ان کو بھی میرے آقا نے امن دیا، ان کے گھر کو امن کا گہوارہ بنا دیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ جو ان کے گھر میں جائے گا اللہ وہ میرے امان میں ہوگا، اسے کوئی مارے گا نہیں، کوئی پکڑے گا نہیں۔ یہاں تک کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ فتح مکہ کے بعد والوں کو میرے آقا نے فرما دیا آج کوئی تم کو پکڑنے والا، کوئی مارنے والا نہیں ہے، جاؤ جہاں جاتے ہو، انتم الطلقاء، تم کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر رحمت اللہ، علامہ ابن کثیر نے اس کو درج فرمایا۔ اب اتنی بڑی خوشخبری، کیونکہ میرے آقا رحمت للعالمین ہے، اتنی بڑی خوشخبری کے باوجود کچھ لوگ اس میں مستثنیٰ تھے۔ 6 لوگ ایسے تھے، 4 مرد 2 عورتیں، جن کے لیے میرے آقا نے حکم دیا کہ اگر یہ تم کو مل جائے تو انہیں چھوڑنا نہیں، انہیں ختم کرنا۔ اعلان عام کے بعد ان کی تخصیص کی، ان کو مستثنیٰ رکھا گیا کہ یہ 4 مرد 2 عورتیں، ان کو چھوڑا نہ جائے گا، ان کو قتل کیا جائے گا۔ یہ کون ہے؟ یہ میرے آقا کے گستاخ ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنی زبان کو دراز کرنے والے تھے۔ ان کے لیے میرے آقا نے حکم دے دیا اور ارشاد ہوتا ہے اقتلوہم وَإِن وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ